السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل وجہة هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہم شروع کریں گے۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یاتی بکم لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، جمیعا اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود کا قبلہ مسجد اقصیٰ میں ایک چٹان تھی جو کافی بڑی تھی، اور نصارہ کا قبلہ اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ تھا۔ تو جس طرح ان کے یہ قبلے ہیں، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر فرما دیا ہے، تو فرمایا ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، یعنی اپنے پاس اکٹھا کر لے گا۔ تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر بات کو مکمل کرنے کے بعد، حجت تام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کی بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے۔ اور شاید فاستبقوا الخیرات کے اندر بھی یہ اشارہ ہو کہ اب جو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا ہے تو یہی اب نیکی ہے، اور اس نیکی کی طرف آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس بحث میں پڑھنے کی بجائے اپنے اس کام میں لگے رہو کہ قبلے کی طرف منہ کرو، اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذاہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا۔ تو وہاں تو پھر سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھڑے ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان سب کو ایک ہی قبلے پر اکٹھا کرنے پر اب بھی قادر ہے، لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ شاید اسی حکمت کے تحت یہاں پر لوگوں کو راستہ بتا دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تو آگے بڑھو نیکیوں کی طرف، اور ان نیکیوں میں یہ نیکی بھی ہے کہ جو قبلہ بتایا گیا ہے اس قبلے کے مطابق تم منہ کر لو اور عمل کرو اور نیکیوں میں اضافہ کرو، تو قیامت کے دن یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ دنیا میں امتحان کی حکمت کے تحت شاید مہلت کا نظام چل رہا ہے۔ آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجت آپ نکلیں، فولی تو آپ کر لیں، پھیر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، وَإِنَّهُ بے شک یہی للحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں سے بھی نکلو، مرادہ کسی سفر کے لیے، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، یعنی نماز کے وقت اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ تم جہاں سے نکلو اور منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، مراد یہ ہے کہ سفر کے لیے نکلو تو اس میں بھی اپنا منہ نماز کے وقت میں مسجد حرام کی طرف کر لو، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو۔
یہاں سے یہ بات ایک واضح کرنے والی ہے کہ یہ قبلے کا جو مسئلہ ہے تو نسخ کے کئی سارے مسائل ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو نسخ کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ قبلے کا تھا، اس سے پہلے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا، یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف کچھ عرصہ کے لیے حکم دیا گیا، پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید کرنا مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ شریف کے سامنے موجود ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، مکہ سے کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اور اس معاملے میں انسان اتنا ہی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی کسی ایسی جگہ پر انسان جہاں قبلہ بتانے کے ذرائع موجود نہیں ہیں تو وہ سورج کو دیکھ کر اگر اپنی سمت غروب کی طرف کر کے یا غروب کی طرف کر کے متعین کر لیتا ہے تو جو سمت متعین وہ کرے گا اپنی پوری سوجھ بوجھ کے مطابق یا موجود دستیاب ذرائع وسائل کے مطابق، اور اس کے مطابق نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اس کو تحرک کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے لفظ، صرف ذکر کر دیا، اور بات پہلے ذکر کر دی گئی ہے کہ کسی ایسی جگہ انسان ہو جہاں قبلے کی سمت معلوم نہ ہو رہی ہو تو اپنی پوری کوشش اور ذرائع استعمال کر کے صحیح سمت متعین ہو جائے گی، تو عین قبلے کی طرف منہ کرنا اگر نہ بھی ثابت ہوا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی تم جس حکم پر عمل کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو سو کر لو وجوہکم اپنا رخ، اپنے رخ، شطرہ اس کی طرف، لئلا تاکہ نہ یکون رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجت کوئی دلیل، الا سوائے الذین وہ جو کہ ظلموا بے انصاف ہیں، انہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم سو نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولی اتم تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ قبلے کی طرف چہرہ پھیرنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ فرمایا وحیث ما کنتم، جمع کا صیغہ استعمال کیا، اے امتیو جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم تم بھی اپنے چہرے پھیرو، شطرہ اس کی جانب، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، سچا ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مشرکین کہتے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین قسم کا انحراف کر لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے اور بالکل دوسری طرف منہ کر لیا ہے۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، فرما بردار اور نافرمان الگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ
قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ان دونوں کی حجتیں اور دلیلیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ وہ کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم کھا رکھی ہے، ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کی سزا سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ الا الذین ظلموا منہم، البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے عادی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ اعتراضات کرتے ہی رہیں گے۔ فلا تخشوهم واخشونی، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو۔ ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، یعنی جس طرح میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، سب سے بہترین کتاب تمہیں دی ہے، اسی طرح قبلہ بھی تمہیں بہترین دے دوں، اور تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ تمہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب ہوا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔